حدیث بنے، عمل کریں شریعت بنے، قدم اٹھائیں تو سنت بنے، جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بنے، مکہ آئے تو مکرمہ بنے، مدینہ آئے تو منورہ بنے، ابو بکر آئے تو صدیق بنے، عمر آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے تو ذوالنورین بنے، علی آئے تو حیدر کرار بنے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بنے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامہ بنے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ و نگہبان بن گئے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ کیوں کر آیا؟ یہ حضور کی سیرت پر چلنے سے آیا، یہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے آیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج بھی وہ دعوت آسمانی، ہدایت ربانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سیرت کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فضا، وہ ماحول جو صحابہ کے دور میں تھا وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ ہمیں سیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسی کی طرف ہمارا علاج ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے تم 313 نکلے تھے انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ علی شیر صاحب، بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کو سنا رہے تھے۔ واقعی اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھی امی اور جن کی طرف بھیجا گیا وہ بھی امی، والذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی امی اور جس وہ نہ کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور قوم کیسی ہے وہ بھی امی، لیکن جو کام لینا ہے وہ کیسا ہے کہ ساری کائنات قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے تربیت کرنی ہے۔ اتنا اونچا علمی، تعلیمی اور اصلاحی کام اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز، معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی انجینئر تیار کرنے ہوتے ہیں تو پڑھانے والا بھی بڑا اعلیٰ صلاحیتوں کا ہونا چاہیے، اور پڑھنے والوں کے اندر بھی اس طرح کی صلاحیت ہو کہ وہ آگے پڑھ سکیں، انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں۔ لیکن یہاں نبی بھی امی اور پڑھنے والے بھی امی، شاگرد بھی امی، لیکن کام ایسے ہوئے ہیں کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ انما بعثت معلما، فرمایا کہ میں تو بھیجا ہی معلم بنا کر گیا ہوں۔ ایسے معلم تھے، ایسی تربیت فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس مدرسے کے اندر تقریباً پچھلے سال سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ اسکول کی یہ آخری 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاسوں کے لیے یہاں سلسلہ ہے۔ سیکنڈ ٹائم میں کلاسیں ان کی ترتیب ہوتی ہے، اور اس کے ہمارے یہ محتمم صاحب حافظ فخر اقبال صاحب اور جناب محترم سخی صاحب یہ اس ترتیب کو چلا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کچھ دینی تربیت بھی ساتھ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے ساتھ تعلیم الاسلام کا، اور ہفتے میں ایک دن قرآن پاک کے لیے بھی ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اکثر حافظ صاحبان کو مد نظر رکھ کے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ وہ ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی وہ بچے بھی کچھ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، کچھ پیش کریں گے۔ میں اس حوالے سے ان کے جو استاذ ہیں محترم جناب سخی صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کو پھر بلائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سیگمنٹ کا آغاز کرنا چلا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عبدالجبار کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کیوں منتے مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، کیوں منتے مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے خدا سے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد میں اردو ٹرانسلیشن کے لیے دعوت دوں گا فیروز اصغر کو آئیں کہ وہ اردو ٹرانسلیشن پیش کریں، اور اس کے ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دوں گا محمد معیز کو۔ Box
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ O Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, by the morning brightness and by the night when it covers with darkness. کہ نہ تو تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ Your Lord has not taken leave of you and nor has he destituted you. اور یقیناً آگے آنے والا حالات تمہارے پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ And the hereafter is better for you than the first life. اور یقین مانو کہ تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ And your Lord is going to give you and will be satisfied. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا؟ Did he not find you an orphan پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ and give you refuge? کیا اس نے تمہیں راستے سے ناواقف نہ پایا؟ And he found you lost اور پھر تمہیں راستہ دکھایا۔ and guided you. اور تمہیں نادار پایا And he found you poor تو تمہیں غنی کر دیا۔ and made you self-sufficient. اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، So as for the orphan, do not oppress him. اور جو سوال کرنے والے ہوں انہیں جھڑکنا مت، And as for the petitioner, do not repel him. اور جو تمہارے پروردگار کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہنا۔ But as for the favor of your Lord, report it. صدق اللہ العظیم۔ لو بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، لو بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرا ری کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ الحمدللہ مدرسہ اقرا القرآن میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ طلباء طالبات کی میٹرک تک باقاعدہ کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے ہائی کوالیفائڈ ٹیچر کا انتظام کیا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے کے آخر میں 9th کلاس اور 8th کلاس کا سہ-ماہی امتحان لیا گیا، جس میں طلباء نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ Islam says that it is the right of every person, whether men and women. It is the right of your duty to get education, and our Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, also said, it even to have go to China, go there for get education, for get knowledge. Education gives knowledge of the worlds around us. It enhances our knowledge, develops confidence, and helps to discover our skills. Education plays a significance in the progress of human race. Educated person not only get the platform of various opportunities for success, but build a strong nation. Education helps in the development and innovation of technology. I might assume that the purpose of education is develop the knowledge, skill, or character of students. نائنتھ کلاس کے پوزیشن ہولڈرز کے انعامات دینے کے لیے میں دعوت دوں گا حاجی ظفر آصف صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعامات پیش کریں۔ کلاس روم کے ہونہار طالب علم جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی
हाफिज़ मोहम्मद मोइज़ बेग को मैं बुलाऊंगा कि वो आएँ और अपने इनाम हासिल करें। इसके बाद क्लास 9 के होनार तालिब इल्म जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की हाफिज़ मोहम्मद हाद को मैं बोलूँगा कि आके इनाम पेश करें। क्लास 9 के होनार तालिब इल्म जिसने तीसरी पोजीशन हासिल की मैं उसको दावत दूंगा शाहिद कलीम को कि वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। क्लास 9 के रिजल्ट के बाद 8 क्लास पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब शेर मोहताबी साहब को। क्लास 8 के होनार तालिब इल्म ने जिसने पहली पोजीशन हासिल की फरहान अब्बास को मैं दावत दूंगा कि आएँ को इनाम वसूल करें। दूसरी पोजीशन के लिए मैं दावत दूंगा अहमद हसन को कि वो आएँ अपना इनाम हासिल करें। इस सेकंड के आखिर में अल्लामा इकबाल की पेड़ से मैं इजाज़त चाहूँगा। दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पर हुआ तो क्या, दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी के ज़मीन पर निशान रहे, कोई ऐसा सजदा भी कर के ज़मीन पर निशान रहे। दिलों की इमारत में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारत में कहीं बंदगी नहीं, पत्थरों की मस्जिद में से खुदा ढूंढते हैं लोग। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। अजीब मजाक है कि इस्लाम की तकदीर के साथ, अजीब मजाक है कि इस्लाम की तकदीर के साथ काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे के अंदर आपका मदरसा है, आप हजरात की कुर्बानियाँ हैं, अपना जान माल वक्त खर्च करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत का ये सिलसिला जारी और सारी है। जिन हजरात ने इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इस सिलसिले को शुरू फरमाया था, वो हजरात भी यकीनन अल्लाह ताला उनको भी ये अजर व सवाब अता फरमाते रहेंगे और भी इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और जितने हजरात ने ताउन किया आज तक और कर रहे हैं, अपने जानी ताउन, अपना माल, अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी सलाहियतें दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन सब हजरात की इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनके घरों में और हमारी इस पूरी कॉलोनी और सारी दुनिया में अल्लाह ताला दीन इस्लाम को ज़िंदा और ताबिंदा फरमाए। हमारे 4 तालिब इल्म हैं जिन हाफिज़ों की आज दस्तारबंदी होगी। पूरे सालों की मेहनत के बाद ये हाफिज़ तैयार होते हैं और ये आप हजरात की जान की और माल की कुर्बानी होती है और जो मदरसे की जो इंतज़ामिया होती है, असातिज़ा होते हैं, इन हजरात की फिर भरपूर कुर्बानी और बच्चा और वालिदैन इन सब की कुर्बानियों के साथ फिर ये बच्चे हाफिज़ बन के तैयार होते हैं। तो अभी आप हजरात की भी मेहनत है और असातिज़ा की, और सब जब ये बच्चे तैयार होकर हाफिज़ बनते हैं तो सब के दिलों को खुशी होती है। इसी तरीके से हमारे इस मदरसे के अंदर बच्चियों की भी तालीम का सिलसिला जारी और सारी है। कुरान पाक की तालीम भी होती है
اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے 2 سال کا دراسات دینیہ کا کورس ہوتا ہے. اس میں قرآن مجید فرقان حمید 2 سالوں کے اندر مکمل ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ دونوں سالوں میں، اور اس کے ساتھ عربی گرامر اور ضروری دینی مسائل. یہ طالبات کے لیے یہ 2 سال کا ایک سلسلہ ہے، اور دن میں 6 گھنٹے کے لیے ان کی تعلیم ہوتی ہے. صبح بچیاں آتی ہیں 8 بجے سے لے کر، اور 6 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے، تو یہ اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں چلے جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ دینی تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. ان بچیوں کی بھی آج چادر پوشی ہوگی. تو یہاں پر بچوں کی حفظ والوں کی دستار بندی ہوگی، اور خواتین کے اندر ان بچیوں کی چادر پوشی ہوگی. ان کو بزرگ خواتین جو ہیں وہ ان کو چادریں پہنائیں گی. تو وہ بھی ابھی چادریں پہنا دیں، ان کو چادر پہنانا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر حضرت کا بیان ہوگا، اور بیان کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر آپ حضرات کے لیے کچھ اکرام کا بندوبست کیا گیا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے، تو پھر اس کے بعد تشریف لے جائیں گے. تو ابھی میں بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے بچوں کے جو حفظ کی کلاس کے قاری صاحب ہیں، قاری اطہر صاحب، وہ بھی تشریف لے آئیں. اور بچے حافظ محمد بن محمد عبداللہ، حافظ محمد بن محمد عبداللہ تشریف لے آئے. مولانا امجد معاویہ صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب، مولانا دلاور خان صاحب، مولانا عبدالرحمن جامی صاحب، قاری سیف الرحمان صاحب حضرات دستار بندی فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. حافظ محمد احمد حسن، احمد حسن والد محمد آصف. ان کے دادا جان محترم محمد شفیع صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے اس مدرسے کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ اپنے بچے پوتے کو حفظ کے لیے ڈالا تھا، اور آج یہ بچہ حافظ بن گیا. اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور حافظ وحید احمد بن خادم حسین، حافظ وحید احمد بن خادم حسین صاحب. حافظ عبد المنعم بن عبد السلام، یہ بچے تشریف لائے دوبارہ. محمد اور احمد حسن، وحید احمد، عبد المنعم. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم کو، کہ وہ اپنے کچھ کلمات جو ہیں برکت کے لیے ہمیں ارشاد فرمائیں. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ جل شانہ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں. اگر ان انعامات کو شمار کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا. بارش کے قطروں سے بھی زیادہ انعامات ہیں. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں فارسی کے اندر. ایک کتاب کا نام ہے گلستان. اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان جو سانس نکالتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دو نعمتیں عطا ہوتی ہیں. ایک سانس اندر جانے کی نعمت اور ایک باہر آنے کی نعمت. اگر سانس باہر رہ جائے اندر نہ جائے تو بھی موت ہے، اور اگر اندر رہ جائے باہر نہ آئے تب بھی موت ہے. تو سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ دو نعمتیں. تو انسان کے اوپر ایک سانس کی دو نعمتوں پر دو شکر واجب ہوتے ہیں. ابھی ان دو سانسوں کا وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ پھر اور سانس آ جاتا ہے. تو گویا ان سانسوں پر بھی اگر بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو شکر نہیں ادا کر سکتا. پھر اللہ رب العزت نے اور نعمتیں عطا فرمائی. آنکھ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، زبان بڑی نعمت ہے، کان بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر اگر انسان غور کرے تو سینکڑوں نعمتوں کا روزانہ مشاہدہ کرتا ہے. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، انعام فرمایا کہ ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اللہ چاہتے قادر تھے ہمیں بندر بنا دیتے، ہمیں گدھا بنا دیتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے. اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. پھر اس سے بڑی نعمت، بڑا انعام اللہ رب العزت کا یہ ہوا کہ ہمیں ایمان اور اسلام والی دولت عطا فرمائی. اور اس سے بڑھ کر اور نعمت کہ ہمیں آقا نامدار
سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیا کہ جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام بھی تمنا اور خواہش کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور حکم فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے، میرا پیغام پہنچا دیجئے، ان میں سے جس نے بھی میرے احمد کا انکار کیا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ احمد کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ محمد میرے وہ محبوب ہیں کہ ساری کائنات میں ان جیسا میں نے کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ زمین اور آسمان، چاند اور ستاروں کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ پہلے میں نے اپنے اس پیارے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ اور پھر فرمایا موسیٰ جب تک میں اپنے اس محبوب کو اور اس کی امت کو جنت میں داخل نہیں کروں گا باقی ساری مخلوق کے اوپر جنت کو حرام کر دوں۔ پہلے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو اور آپ کی امت کو جنت میں داخل کروں گا، پھر بعد میں دوسروں کو داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی تعریف سن کر بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا اور عرض کیا، یا اللہ یہ ایسی شان والی امت، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اس امت کا نبی بنا دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ میں آپ کو اس امت کا نبی نہیں بنا سکتا، اس امت کا نبی میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا چکا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، تمنا کی، یا اللہ چلو مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتے تو چلو مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ امت بعد میں آ گئی، آپ تو پہلے آ گئے ہیں، اس لیے آپ اس نبی کے امتی نہیں بن سکتے۔ ہمارے حضرات ابھی رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی سیرت بیان فرما رہے تھے۔ ہمارے عزیز حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ کہنے لگے، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد احدا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین عظیم فرشتے، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار اور ہر نبی کے رفیق اور ساتھی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لانے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک گھوما ہوں، پھرا ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک پھرا ہوں، آسمان سے لے کر زمین تک پھرا ہوں، میں نے رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کوئی نہیں دیکھی۔ دیکھتے کیسے اللہ رب العزت نے کوئی پیدا کیا ہوتا نا آپ جیسا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے اوپر ہم اگر پوری زندگی زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے کرم فرمایا،
رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ سید الکتب، تمام کتابوں کی سردار قرآن مجید. ہمارے پیغمبر بھی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، اکرم الاولین والآخرین. اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب مقدس عطا فرمائی، قرآن مجید عطا فرمایا، وہ بھی تمام کتابوں کے سردار. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان. ایسی کتاب جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب. ایک حدیث مبارک میں ہے، رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان کو صرف دیکھتا رہے، اللہ رب العزت دیکھنے کے اوپر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا. ان میں سے پہلی چیز فرمایا النظر الی بیت اللہ، اللہ کے گھر کو دیکھتے رہنا. اللہ کے گھر کا طواف، اس کا تو بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. فرمایا طواف کرنے والا طواف کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 70,000 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 70,000 درجے بلند فرماتے ہیں. تو طواف کرنا، دوسری عبادت کرنا، اس کا تو بہت بڑا اجر. صرف دیکھتے رہنے پر اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے اوپر ہر وقت 120 رحمتوں کی بارش برستی رہتی. ان میں سے 60 رحمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہا ہے، 60 رحمتیں اس پر برس رہی ہیں. اور 40 رحمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو طواف تو نہیں کر رہا لیکن کسی اور عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے. اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے 40 رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. اور 20 رحمتیں ہم جیسے بوڑھوں کے لیے، جن کے گھٹنے کمزور ہیں، زیادہ چل نہیں سکتے، طواف نہیں کر سکتے، بس وہ بیٹھ کر اللہ کے گھر کو تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اس پر 20 رحمتیں نازل فرمائے. بھائی ایک رحمت کے کروڑ حصے کریں، کروڑواں حصہ اللہ رب العزت ہم کو نصیب کر دے تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. النظر الی بیت اللہ. اور دوسری چیز، یہ بھی بیت اللہ کا تحفہ ہے، النظر الی ماء زمزم، زمزم کا پانی. اللہ رب العزت نے اس کو بھی بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی. ہمارے علماء نے فرمایا زمزم کے پانی کی عظمت اور شان حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ ہے. اور ان کے پاس باقاعدہ دلائل ہیں، وقت نہیں ہے. ہمارے حضرات جو بات بھی کرتے ہیں دلائل سے کرتے ہیں. حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کی عمر میں تھے، بچے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ. حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے. احادیث مبارکہ میں، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، آپ کو اپنی گود میں لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل مبارک نکالا، جنت سے تھال لے آئے اور اس تھال کے اندر زمزم کا پانی تھا. زمزم کے پانی کے ساتھ آپ کا دل مبارک دھویا اور دل مبارک
کا ایک سیاہ نقطہ تھا، اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ علماء نے فرمایا یہ سیاہ نقطہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے دل میں گناہوں کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور پیغمبر اللہ کا نبی گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا دیکھو جبرائیل امین سونے کا تھال تو جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن پانی حوض کوثر کا نہیں لے آئے تھے۔ پانی کہاں سے لیا تھا؟ زمزم سے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم کی عظمت اور شان حوض کوثر سے بھی بڑھ کر، تو یہ ایسا پانی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے کہ اس کا پینا وہ تو باعث اجر اور ثواب ہے۔ اور رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی بندہ جس ارادے اور نیت اور جس مقصد کے لیے پیے، اللہ رب العزت اس کا وہ ارادہ، اس کی وہ مراد پوری فرماتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے رہے نا، اس پر بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز بھائی، یہ بھی ایسی نعمت ہے ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے، النظر الی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ خدمت کرنا تو اور بات ہے، صرف والد کے چہرے کو تکتا رہا، دیکھتا رہا، اللہ رب العزت اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور معمولی ثواب نہیں۔ فرمایا اگر والد یا والدہ کے چہرے کو ایسی ایک نظر، جسے ہم آنکھ جھپکنا کہتے ہیں، اتنا دیکھ لیا شفقت اور پیار کی نظر سے، اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ آج کل تو حج کتنا مہنگا کر دیا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، غریب کے لیے تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن ہم الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے والدین والی، روزانہ ایک دن میں پتہ نہیں سینکڑوں حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ تو ایک اللہ والے ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی گودڑی میں اپنی والدہ کو سلایا ہوا تھا، معذور تھی، وہ ان کو طواف کرا رہا تھا۔ تو بزرگوں کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا ایک بات پوچھنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت، آپ محسوس نہ کریں تو مسئلہ پوچھ لوں۔ فرمایا پوچھیں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ میری والدہ ہیں، معذور ہیں، میں نے ان کو گودڑی میں اٹھایا ہوا ہے، طواف کرا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ میری والدہ کا 7واں حج ہے، ہر سال میں اپنی والدہ کو گھر سے لے آتا ہوں اور اس طرح طواف کراتا ہوں۔ تو میں نے پوچھنا یہ ہے کہ حضرت یہ جو والدہ کے حقوق ہوتے ہیں، میں اتنی مشقت برداشت کرتا ہوں، 7 سال کے عرصہ سے میں اپنی والدہ کو طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے جو میرے ذمہ میں اپنی والدہ کے حقوق ہیں، میں نے وہ حقوق ادا کر دیے؟ تو والد وہ بزرگ کہنے لگے ان کو، حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اپنی والدہ کے حقوق ادا کر دیے، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور آپ کی والدہ آپ کو پیٹ میں لے رہی تھی، آپ پیٹ کے اندر ایک مرتبہ کروٹ بدلتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی والدہ کو مشقت اور تکلیف ہوتی تھی، اس ایک تکلیف کا بھی آپ حق نہیں ادا کر سکے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت
اور ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ النظر الی وجہ الوالدین، اور چوتھی چیز جس کو دیکھنا ثواب، فرمایا النظر الی المصحف، قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی گئی۔ فرمایا اس قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کرنا، اس پر تو پتہ نہیں کتنا اجر اور ثواب ہے۔ اس قرآن مجید کو کھول کر صرف اس کو دیکھتے رہے، اللہ رب العزت دیکھنے کے اوپر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے۔ ہمارے حضرات نے ایک حساب لگایا ہے، یہ جو رمضان مبارک میں ہمارے یہ پیارے بچے جو ابھی تلاوت کر رہے تھے ماشاءاللہ، کہ رمضان المبارک میں تراویح میں جو حافظ قرآن ایک ختم سناتا ہے، ختم پورے مہینے میں، اللہ رب العزت اس کو اس ایک قرآن پاک کے اوپر کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے چند احادیث کو ملا کر حساب لگایا ہے کہ حافظ قرآن جو رمضان المبارک میں قرآن مجید سناتا ہے، اس ایک قرآن کے اوپر اس کو 1 کھرب، کتنا بھائی؟ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 55 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف ایک قرآن مجید کے سنانے کے اوپر۔ جی تو یہ ہمارے بچے اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے اندر جو اپنی کتاب، ان کے سینوں کو تختی بنا دیا، کتاب محفوظ کر دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بچے ہم بھلا جس کو کہتے رہے ہیں معزز، مالدار کو، وزیر اعظم صاحب کو، بڑے عہدوں والوں کو معزز کہتے رہے، لیکن رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر حافظ قرآن کسی قبرستان کے قریب سے صرف گزر جائے اور پڑھ کر کوئی ایصال ثواب بھی نہ کرے، صرف گزر جائے، اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ رب العزت 40 دن تک قبر والوں سے، قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں ایسی عظمت اور شان والی کتاب عطا فرمایا، ایسا قرآن مجید عطا فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس کو دیکھتے رہیں، قرآن مجید کو دیکھتے رہیں، اس پر بھی ثواب۔ اور پھر 5ویں چیز فرمایا النظر الی وجہ القاری، یہ جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا، اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے چہروں کو دیکھنا باعث اجر اور ثواب ہے، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور یہی بھائی یہ بچے، معصوم بچے، دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے خادم بنیں گے، خدمت کریں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ حافظ قرآن کی تو بڑی عظمت اور شان ہے، ان کے والدین کی بھی بڑی عظمت اور شان۔ آج جس طرح یہاں انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی جب پوری کائنات جمع ہوگی تو اللہ رب العزت وہاں بھی حافظ قرآن کے والدین کو انعامات سے نوازیں گے۔ ان کو بلایا جائے گا،
اللہ رب العزت ان کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے. میں وہ تاج ایسا نہیں ہوگا عام. فرمایا آپ تصور کریں یہ سورج کروڑوں میل ہم سے دور کھڑا ہے, اس کی روشنی آ رہی ہے. اگر بالفرض یہ ہمارے کمرے کے اندر آ جائے تو کیا ہم اس کی روشنی کو برداشت کر سکیں گے؟ فرمایا جو تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو میرے واجب الاحترام دوستو, یہ بچے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے, والدین کے لیے, صرف والدین کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے بھی. ایک حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت 10 آدمیوں کے بارے میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے, فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں. لیکن اس خاندان کا ایک حافظ قرآن آ جائے گا, اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہو جائے گا, درخواست کرے گا یا اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ تو میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ خالہ ہے, یہ پھپھو ہے. یا ارحم الراحمین, میرے سینے میں آپ کی کلام محفوظ ہے, میں حافظ قرآن ہوں, آپ مہربانی کریں اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں اور میرے اس خاندان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں. تو اللہ رب العزت حافظ قرآن کی سفارش پر 10 آدمیوں جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا, حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ رب العزت اس خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں داخلہ دے گا. میرے واجب الاحترام دوستو, یہ بچے ہمارے لیے بڑی نعمت. رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان کے لیے 2 سفارشی ہوں گے, 2 ہی چیزیں سفارشی ہو سکتے ہیں, ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. قرآن مجید بھی سفارش کرے گا اور قرآن والا بچہ یہ بھی سفارش کرے گا. تو انشاءاللہ امید ہے جب یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہر گھر والا آدمی یہ نیت کر لے آج کہ انشاءاللہ میں اپنا ایک بچہ یا ایک بچی ضرور حافظ قرآن بنوں گا. ٹھیک ہے نا بھی انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث سفارش ہوں گے, باعث برکت ہوں گے, ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے گا ان کی وجہ سے. قبر میں جائیں گے تو یہی قرآن مجید سفارشی کھڑا ہوگا. منکر نکیر آئیں گے, دیکھیں گے کہ میت کی قبر میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا. تو منکر نکیر فرشتے کہیں گے بھئی آپ یہاں کیسے آ گئے, آپ ایک طرف ہو جاؤ, ہم نے اس میت سے سوال جواب کرنے. تو وہ کہے گا کہ بھئی اللہ رب العزت نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے آپ پوری کریں, لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میرا ساتھی ہے دنیا کا, اس نے دنیا میں میرے ساتھ دوستی لگائی تھی, اب میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. آپ سوال جواب کر لو, میں نہیں ہٹوں گا. منکر نکیر سوال جواب کر کے چلے جائیں گے. تو میت جب اس کے اندر روح آئے گا تو وہ دیکھے گی کہ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے. وہ پوچھے گی آپ کون ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری وحشت ختم ہوئی, میں تنہا تھا, آپ میرے رفیق بنے, ساتھی بنے, آپ کی وجہ سے مجھے انس حاصل ہو رہا ہے, آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے, آپ ذرا غور سے دیکھیں, میں آپ کا وہی ساتھی ہوں, قرآن ہوں, جس کو تم جب سارے سوئے رہتے تھے آپ رات کو اٹھ کر میری تلاوت کرتے تھے, آپ نے میرے ساتھ دوستی لگائی تھی,
میں وہی ہوں. اور پھر قرآن مجید اس کو تسلی دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو راحت ہوگی. میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے جا کر سفارش کروں گا، آپ کے لیے بستر کا انتظام کروں گا، روشنی کا انتظام کروں گا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں. تو یہی قرآن مجید ہمارا سفارشی بنے گا، یہی ہمارے بچے ہمارے سفارشی بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے. ہمارے بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے، ان کو صرف حافظ نہیں عالم بھی بنائے. قرآن مجید کو یہ سمجھیں قرآن مجید ہم سے کیا مطالبے کر رہا ہے، کیا تقاضے کر رہا ہے. اللہ ان کو، ان کے والدین کو اور جو معاونین ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایمان افروز خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے حافظ کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فضیلت حافظ کے لیے ہیں جو باقاعدہ جو حافظ ہو، قرآن کو یاد رکھے. قرآن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو قرآن پاک کو یاد رکھنا بھی ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم حافظ ہو کر جائیں، حافظ ہوں، قرآن ہمیں یاد ہو. تو یہ نعمت ہے، جتنی بڑی نعمت ہے، جتنے بڑے فضائل ہیں، اتنا ہی اگر خدا نہ خواستہ کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کی پھر پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے. اس لیے اپنی زندگی بھی قرآن و سنت کے مطابق بنانی چاہیے، قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ابھی بس آنے والے ہیں حضرات وہ آپ کی خدمت کے لیے. پہلے یہیں آپ تشریف رکھیں گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو تقسیم ہو جائیں گے. تو کھانے کے لیے جو اکرام ہے اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت تک بیٹھے بیٹھے ذکر فکر میں انشاءاللہ مشغول رہیں گے. اور ہمارا جو مدرسہ ہے اس کے حوالے سے یہاں جو طالبات کی جو ترتیب ہے، میٹرک پاس یا مڈل پاس جو طالبات ہوتی ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 سال کا یہ کورس ضرور پڑھیں، تاکہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ایک ضابطۂ حیات ہے تو ہم قرآن پاک کو بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کو بھی پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن پاک کی تشریح ہیں. اور اسی طریقے سے عربی گرامر جو ہے، ہم دوسری زبانیں تو سیکھتے ہیں اور سیکھنی چاہیے بھی. زبانیں تو زبان تو کوئی بری نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے ساری. انسان بھی اللہ کی مخلوق اور یہ زبانیں بھی اللہ کی مخلوقات ہیں. اور یہ جو بلکہ دوسری عالم کفر کی زبانیں تو بہت اہتمام سے سیکھنی چاہیے اور سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. مدارس کے اندر بڑے بڑے مدارس میں سکھائی جا رہی ہیں. انگلش ہے بہت زبردست سکھائی جا رہی ہے، چائنیز زبان ہے دوسری تیسری بہت وہ سکھاتے ہیں تاکہ دین سیکھنے کے بعد پھر وہاں جا کر دین کا کام کریں. اب تو یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے بندہ دین کا کام جو ہے، ان کو دین کی دعوت دینا، ان کے سوالات کے جوابات دینا، ان کو مطمئن کرنا، ان کو جو ہے ان چیزوں کو بتانا، اسلام کی تبلیغ کرنا. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن عربی زبان کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ عربی سیکھو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، اس لیے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے محبت کیا کرو. تو ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ قرآن پاک عربی میں ہے. اور یہ عربی دنیا میں سب سے زیادہ ملکوں میں پائی جانے والی زبان ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ مسلمان ساری دنیا میں ہیں اور مسلمان عربی، ان کی نماز عربی میں ہے، درود شریف عربی میں ہے، ان کا قرآن عربی میں ہے، ان کی دعائیں عربی میں ہیں، اور ساری احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ عربی میں ہے.
اور ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کی جو قرآن و سنت کی جو خدمات ہیں وہ ان کی تشریحات تفسیریں وہ عربی کے اندر ہیں، تو عربی زبان ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو یہاں طالبات کو عربی زبان اس کی عربی گرامر بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ ان کو اتنی گرامر آ جاتی ہے کہ وہ پڑھ لیتی ہیں، اگر عربی لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، واحد ہے، ایک، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، مذکر مؤنث زبر زیر پیش کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے عربی ادب کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، اور تو یہ سارا ایک 6 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے، 6 پیریڈ ہوتے ہیں، ان کے پرچے بھی 6 ہوتے ہیں، 6 پیپر ہوتے ہیں، اور وفاق المدارس کے تحت ان کا نظام ہوتا ہے۔ اور مدارس میں جو تعلیمی سال ہوتا ہے یہ رمضان المبارک کے بعد 2 ہفتے کے بعد تقریباً پورے پاکستان میں یہ مدارس کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان سے پہلے یہ شعبان کے شروع میں، رمضان سے پہلا مہینہ ہوتا ہے شعبان، اس کے شروع میں امتحانات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہفتہ جو ہے، ہفتے سے لے کر جمعرات تک 6 پیپر ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، تو یہ پھر ان کا امتحان ہوتا ہے وفاق المدارس کی طرف سے۔ ہمارے بھی یہاں سے الحمدللہ مدارس، یہاں ہمارے جو پچھلے سال امتحان ہوا ہے تو ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ نے الحمدللہ، سعید صاحب کی بیٹی نے، پاکستان کی پوزیشن سے ان کے صرف چند نمبر باقی رہ گئے تھے، تو یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے انہوں نے امتحان پاس کیا۔ تو اس طریقے سے یہ الحمدللہ یہاں پر یہ طالبات کا بھی، جس کے پاس ٹائم ہے، جو طالبات ان کو ضرور اس کی فکر کریں، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ہمارے قریب میں مدرسے ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں گھروں سے، وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک بھی سیکھنا چاہیے اور دینی تعلیم بھی سیکھنی چاہیے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کس علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ جو اللہ کی پہچان کرائے، جو ہمیں حلال اور حرام بتائے، پتہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، چاہے وہ دیکھیں نماز ہر مسلمان نے سیکھنی ہے، نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ جی شروع فرما دیں بھائی، جلدی شروع فرما دیں۔ تو آنے والے ہمارے جتنے معزز مہمان ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے حضرات جو ہیں علماء کرام، اور اس طریقے سے جتنے ہمارے معاونین، جتنے ہمارے یہاں اساتذہ ہیں۔ تو یہ ہمارا سٹیج بہت چھوٹا سا ہے، بہت سارے سب حضرات ہی اس قابل ہیں کہ ان کو، خاص طور پر جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا تو بہت ادب و احترام ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اوپر بٹھایا ہو تو اس کا یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ترازو کا وہ پلڑا ہوں جو ہے نا خالی ہے، تو ترازو کا پلڑا خالی جو ہوتا ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جو اسٹیج پہ بیٹھا ہو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم ترازو کے وہ پلڑے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے اس مدرسے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے جان مال وقت خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں کرتے رہنے کی توفیق دے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کیا کریں، جب نماز پڑھیں تو مدرسے کے لیے دعا کریں، مدرسے کے معاونین کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ بھئی خاموشی اختیار فرمائیں، خاموشی، بچے شور نہ مچائیں، بھئی شور نہیں مچائیں، آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ تقسیم کرنے والے بھی ماشاءاللہ کافی ہیں حضرات، اور یہ آپ سب حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔
جس کو مل گئے ہیں وہ بس اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. وہ جو ہے جس کو ایک پیکٹ مل گیا اللہ کا شکر ادا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے. بھائی خاموش بیٹھیں, بچے شور نہ مچائیں, خاموشی سے تشریف رکھیں, خاموشی کے ساتھ. جی دعا شروع ہونے لگی ہے, دعا شروع ہونے لگی ہے, خاموش ہو جائیں بھائی. مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, آج کی اس مبارک محفل کو تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا ارحم الراحمین, جتنی آزاد تشریف لائے ہیں قرآن پاک آپ کے کلام کی محبت کی وجہ سے تشریف لائے. اس قرآن پاک کریم کی برکت سے وسیلے سے یا ارحم الراحمین ہماری اور ان سب کی بخشش فرمائے. دنیا آخرت کی ساری کامیابی نصیب فرمائے, عزتیں نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین اپنی کلام کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنا دی. قرآن پاک کے ساتھ دلی محبت نصیب فرمائے. اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اس کو چھوڑا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین اپنے کلام کو قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دی, دلوں کا نور بنا دی, سینوں کی ٹھنڈک بنا دی. یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. یا ارحم الراحمین جن کو دنیا اور آخرت کی ساری خیر و برکات نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین اس قرآن پاک کے حفظ کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اور ان کے خاندان کو والدین کو یا ارحم الراحمین برکات نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین سب کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنانے کی توفیق فرمائے. یا ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائے. جن کی جائز حاجات ہیں حاجات پوری فرمائے. یا ارحم الراحمین اس ادارے کو اور جتنے احتیاط نصیب فرمائے. ظاہری باطنی فتنوں سے مدد فرمائے, غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے. جتنی بھی ضروریات ہیں یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے. جو معاونین ہیں, تعاون کر رہے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں, جو مدارس کے ساتھ, علماء کے ساتھ اور حفاظ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, یا ارحم الراحمین اس محبت کے صدقے ان کو بھی یا ارحم الراحمین قیامت کے دن حفاظ کی صفوں میں کھڑا فرما دیا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اور بھی جتنے رشتہ دار اور دیگر مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا ارحم الراحمین سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن جو اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں, ہمارے موجود صاحب محنتیں فرما رہے ہیں, قاری صاحب محنتیں فرما رہے ہیں, جو انتظامیہ محنتیں فرما رہے ہیں, سب کی محنتوں کو قبول فرما دیں. یا ارحم الراحمین سب کو جزائے خیر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا